بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حج کے سلسلے کی کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے بہت سی باتیں بیان کی جا چکی کہ اس سے پہلے حج کی قسمیں بیان کی گئی تھی: حج قران، حج تمتع، حج افراد، اور اس کے علاوہ حکم کے اعتبار سے بھی حج کی قسمیں بیان کی گئی تھی: فرض حج، نفل حج، حرام حج اور مکروہ تحریمی حج۔ یہ 4 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ ابھی کچھ مسائل ہیں، کچھ تھوڑی 2-4 باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا حج کے بارے میں۔ دیکھیں، عام طور پر ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ہم اسے سمجھے اچھی طرح سے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بھائی بیٹے پر اگر حج فرض ہو چکا ہے اور والد نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، چونکہ والد پر فرض نہیں ہوا تھا۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی والد کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن بیٹے کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور بیٹے پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اب بیٹا، ہمارے معاشرے میں بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرے والد، میرے باپ حج نہ کر لیں وہاں تک میں حج کو نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس پر فرض ہوا ہے اس کے لیے لازم ہے، بالکل تاخیر کی، حج کو ڈیلے کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر بیٹے پر حج فرض ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے پہل اول وہلے میں وہ حج کے لیے جائے۔ ہاں، اس کو یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جب پیسے آئیں گے تو پہلے میں اپنے والد کو بھیجوں گا پھر میں جاؤں گا۔ نہیں، اس لیے کہ پہلے بیٹے پر حج فرض ہوئے تو بیٹے کو حج کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہو کہ اگر اتنا دیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے کر جائے تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا نہ ہو، صرف اس کا حج ہو سکتا ہو، اتنا ہی ہو، تو پہلے بیٹے پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ یہ ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب تک میرے والد حج نہ کرے میں حج نہیں کر سکتا۔ نہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں کچھ مسائل ہیں۔ دیکھیں، حج جب ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد حج کو ڈیلے کرنے کی، حج میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ عذر ہیں جس کی وجہ سے، اس سے پہلے بھی کچھ اعذار بیان کیے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے اگر حج کو ڈیلے کرے، حج کو مؤخر کرے تو وہ اجازت ہے۔ جیسے اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، حکومت کی طرف سے ویزا نہیں ملا ہے، یا پھر بندہ بیمار ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے، اتنا بیمار ہے کہ مناسک حج ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ اعذار پہلے بیان کیے گئے تھے، ابھی کچھ اعذار بیان کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بندہ حج کو ڈیلے کر سکتا ہے، مؤخر کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، تو اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے تو اب اگر وہ اپنے بچے کی پرورش کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ بعد میں چلی جاؤں، تو یہ تاخیر کرنا اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کو اجازت دیتی ہے شریعت کہ یہ اپنے بچے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تاخیر کریں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت کے لیے لازم ہے، شاید یہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا کہ عورت اگر عدت میں بیٹھی ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت اگر حج کا زمانہ آ بھی گیا ہے تب بھی عورت حج میں نہیں جائے گی بلکہ اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ اچھا، ہارٹ اٹیک کا جو مریض ہوتا ہے، اگر اس کو حج کے مہینوں میں ہارٹ اٹیک آ گیا، حج کے دنوں میں ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان مہینوں میں، ان دنوں میں وہ بیمار ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو حج کو مؤخر کرنے کی، حج کو ڈیلے کرنے کی اس کو اجازت ہے کہ بھائی بعد میں حج کر لے جب اس کی صحت ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر کا مریض، یہ 2 مریض ایسے ہیں جن کو اجازت نہیں ہے، چاہے یہ چلتے ہوں تو ان کا سانس پھولتا ہو، ان کو اجازت نہیں ہے کہ حج کو مؤخر کرے۔ ان کے لیے لازم ہے، اگر ان پر حج فرض ہو گیا ہے تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ پہلے فرصت میں حج کریں، پہلی فرصت میں حج کریں، چاہے وہ کوئی بھی انتظام کرے، ویل چیئر کا بھی انتظام آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی انتظام کرے۔ لیکن یہ بیماری ایسی ہے، بلڈ پریشر اور شوگر، یہ بیماری ایسی ہے کہ بھئی اس میں آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ حج کو مؤخر کرے۔ یہ تو وہ اعذار تھے جن کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، حج کو تاخیر سے ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ
نابالغ بچے کا حج، اگر ماں باپ حج کو گئے اور اپنے نابالغ بچے کو بھی ساتھ لے گئے، تو نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اگر وہ اتنا سمجھدار ہے کہ حج کے مناسک ادا کر سکتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. اس نے حج کے مناسک ادا کیے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا، چونکہ یہ نابالغ ہے. اچھا، اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ حج جو ہے یہ نفل شمار ہوگا، فرض حج نہیں شمار ہوگا. لہٰذا اگر یہ بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اتنا پیسہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ فرض جو اس کا حج ہے وہ ادا کرنا ہوگا. نابالغی کی حالت میں کیا ہوا حج نفل شمار ہوگا. اگر بالغ ہونے کے بعد پیسہ آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا. ایک بچہ ہے جو کہ بالغ ہے، اس کو اس کے والدین اگر حج کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر اس نے حج کیا تو ایسی صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. ہاں، اگر بعد میں چل کر اس کے پاس پیسہ آتا بھی ہے تو اس پر دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہے. ہاں، جب بھی کرے گا وہ حج تو اس کا حج نفل شمار ہوگا اور کرنا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہو بار بار حج کو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جو 3 حج کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی بار بار کی سعادت نصیب فرماتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عورت کے پاس، عام طور پر عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، سونے کے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، تو یہ جو زیورات ہوتے ہیں اگر ان کی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ عورت اگر ان کو بیچے تو عورت کے پاس اتنے سارے پیسے آ جائے کہ جانے کا خرچ، یعنی سعودیہ جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، واپس آنے کا خرچ، سب کچھ ہو جائے اس کو بیچنے کی صورت میں، تو پھر ایسی صورت میں عورت پر حج فرض ہو جائے گا. ایسی صورت میں عورت پر حج فرض ہو جائے گا. اور اگر عورت کا محرم کوئی ساتھ نہیں ہے تو پھر یا محرم اور بوقت ضرورت محرم کا خرچہ بھی اگر محرم کا خرچہ بھی وہ اس سے نکال لے تو یہ تو بہت بہتر بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کو بیچتی ہے یا اس کی مالیت اتنی ہے جس سے فرض حج کے پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا. دیکھیں، اسی طرح جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ حج کے لیے جو پیسے ہونے چاہیے وہ ہماری جو ضروریات ہیں اس کے علاوہ اتنے زائد پیسے ہونے چاہیے. کیا مطلب؟ بھائی حج کے لیے کتنے پیسے ہونے چاہیے وہ ہر ملک کے اعتبار سے الگ الگ ہے. یہاں سے سعودیہ جانے کا خرچہ، واپس آنے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، پیچھے اہل و عیال کا خرچہ، صحیح ہے. تو یہ جو پیسے ہیں یہ اپنی ضروریات سے الگ سے ہونے چاہیے. کیا مطلب؟ کہ بھائی اس کے لیے ایسا نہیں کہ ایک آدمی کا بڑا بنگلہ ہے تو بنگلے کو بیچ کر جائے، نہیں. ایک آدمی کے پاس کار ہے، کار کو بیچ کر جائے. ایک آدمی کے پاس گھر میں اچھی چیزیں ہیں، فریج ہے، ایئر کولر ہے، جتنی چیزیں ہیں، تو اس کو بیچ کر جانا لازم نہیں ہے، اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے. یہ تو ساری ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ ضروریت کی چیزیں ہیں. ان کے علاوہ اور زائد اگر پیسہ ہو تو پھر ایسی صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے، ایک آدمی نے مکان بنانے کے لیے پیسہ رکھا تھا. اب اتنے میں ایام حج شروع ہو گئے، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو حج کے ایام ہیں وہ شروع ہو گئے. تو ایسی صورت میں آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان پیسوں سے حج کو جائے. حج اس پر فرض ہو جاتا ہے، مکان بنانا لازم نہیں ہے. ہاں، اگر اس نے حج کے مہینوں سے پہلے ہی اس نے مکان بنا لیا تو پھر ایسی صورت میں حج فرض نہیں ہوگا. لیکن اگر حج کے مہینے آ گئے اور اس کے پاس پیسے ویسے ہی پڑے رہے اور پیسے وہ اتنے ہیں کہ جس سے آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، پیچھے اہل و عیال کا خرچ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس بندے پر حج فرض ہوگا. تو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے تو بنگلے کا کچھ حصہ بیچ کر حج کو جانا فرض نہیں ہے، وہ تو ضروریات ہے. لیکن اگر کوئی اگر ایسا کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایسا کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.